السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا جو موضوع ہے کیریکٹر بلڈنگ، میں آج کی گفتگو میں بیسک سی بات اس پہ کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے پاس یہ کلیئرٹی ہو کہ کیریکٹر کسے کہتے ہیں، اور کیریکٹر کی بہت آسان سی تعریف یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ سچا ہو اور ایماندار ہو، اس میں خیانت کا ایلیمنٹ نہ پایا جاتا ہو اور وہ جھوٹ نہ بولتا ہو۔ اس میں جو بہت اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ کیریکٹر پیدا ہوتا ہے فطرت کے نور سے۔ انبیاء علیہ السلام کی تعلیم اگر کسی کو نہ بھی پہنچے تو بھی وہ انسان اچھے کیریکٹر کا حامل ہو سکتا ہے، اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہر انسان کو یہ بات پہلے سے معلوم ہے کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے، ہر انسان کو یہ بات پہلے سے معلوم ہے کہ خیانت بری چیز ہے، اور ایمانداری کسے کہتے ہیں یا امانت داری کسے کہتے ہیں۔ تو یہ کیریکٹر کا بالکل بنیادی نان نیگوشیبل، اگر ہم بالکل بیسک لیول پہ کیریکٹر کو ڈیفائن کریں تو یہ کیریکٹر کے بالکل بیسک ٹریٹس ہیں۔ اور کیریکٹر جو ہے وہ پیورٹی آف انٹینٹ ہے، ہم اس کو اس طرح بھی کہتے ہیں۔ اخلاص کی بنیاد پر پیدا ہونے والا مزاج، اخلاص کی بنیاد پر پیدا ہونے والا عمل، اخلاص کی بنیاد پر پیدا ہونے والی زندگی، یہ سب کیریکٹر ہے۔ تو کیریکٹر کا ایک اور مطلب یہ بھی ہے کہ انسان جس چیز کو ٹھیک سمجھتا ہے اس کے ساتھ کمیٹڈ ہو، اس کے ساتھ وفادار ہو۔ اور بڑا کیریکٹر یہ ہے کہ اپنے سچ کے ساتھ کمٹمنٹ کے لیے کوئی سیکریفائس دینی پڑے تو انسان اس پر بھی آمادہ ہو جائے۔ تو کیریکٹر جو ہے وہ یہ اس کا بالکل بیسک لیول پہ ایک تصور ہے جس کو میں پہلے چاہوں گا کہ یہ بات واضح ہو۔ اور جب ایک انسان دنیا میں آتا ہے تو اس کے اندر نیکی کا سبسٹینس ہوتا ہے، اور ہم کسی انسان کو اس سے زیادہ نیک نہیں بنا سکتے جتنا وہ پہلے سے ہوتا ہے۔ بچپن میں اس کے اندر جتنا نیکی کا پوٹینشل تھا یا نیکی کا سبسٹینس تھا یا جتنا وہ نیک تھا، جتنا اس کی پیورٹی تھی، اتنا نیک ہم اسے بنا نہیں سکتے۔ وہ الحمدللہ پہلے سے موجود ہوتا ہے، اور پیدائشی طور پر بچہ بہت نیک ہوتا ہے۔ پیدائشی طور پہ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بچہ پیدائشی طور پہ بہت برا ہو، بہت گناہ گار ہو، بہت بگڑا ہوا ہو۔ اور اس کے لیے ایک کانسیپٹ اور جس کو سمجھنا ضروری ہے کہ خیر جو ہے وہ انسان کے اپنے اندر موجود ہوتی ہے۔ ہر انسان کے اندر پیدائشی طور پہ خیر ہوتی ہے، نیکی ہوتی ہے، جس کو فطرت کہتے ہیں۔ اور یہ فطرت جو ہے وہ گناہوں سے بچانے اور نیکی پہ چلانے کا پہلا ارینجمنٹ جو اللہ نے ہر انسان میں رکھا ہے اسے فطرت کہتے ہیں۔ فطرت جو ہے وہ ہر انسان کی نیک ہے، اور ہر انسان پیدائشی طور پر ایک بہت اچھی فطرت لے کر آتا ہے، اور جتنا وہ فطرتی طور پہ نیک ہوتا ہے اس سے زیادہ نیک بنانا کسی کے بس میں نہیں ہوتا۔ اور اس کی وہی جو فطری نیکی ہے اس کے تحفظ کے لیے جو اہتمام کیا جاتا ہے وہ نور ہدایت سے کیا جاتا ہے۔ یعنی خیر پہلے مرحلے پہ ہمارے اندر ہوتی ہے جسے فطرت کہتے ہیں، اور خیر دوسرے مرحلے پر ہمیں باہر سے ملتی ہے جسے ہدایت کہتے ہیں۔ اور کیریکٹر کو جیسے میں نے شروع میں ڈیفائن کیا کہ دو بنیادی کیریکٹرسٹکس ہیں کہ انسان سچا ہو اور انسان خیانت نہ کرے بلکہ ایماندار ہو۔ اور یہ بالکل بیسک لیول پر کیریکٹر کو اگر ہم ڈسکرائب کریں تو یہ بالکل ایسی بات ہے۔ یعنی اگر کسی کو انبیاء علیہ السلام کی تعلیم نہ بھی ملی ہو تو بھی وہ کیریکٹر کے اوپر کھڑا ہو سکتا ہے، اور اس کیریکٹر کی بنیاد یہی دو چیزیں ہیں۔ اب اس میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب ہر بچہ اتنا زبردست کیریکٹر کا اور پیورٹی آف انٹینٹ کا ایک اللہ نے اس کے اندر ایک سبسٹینس رکھا ہوتا ہے، تو پھر پرابلم کیا ہوتا ہے؟ ہماری سوسائٹی ایسی کیسے بن جاتی ہے؟ اتنا بڑا گلوبل کیریکٹر کرائسس کیسے جنم لیتا ہے؟ ہر جگہ ایک ہمیں کیریکٹر کی کمزوری کیسے نظر آتی ہے؟ کیا اس کے پیچھے وجہ ہوتی ہے؟ تو یہ بہت اہم سوال ہے۔ میری گفتگو میں بیسیکلی میں 4 بیسک فیکٹرز کی بات کروں گا جو کیریکٹر کو اسپوائل کر سکتے ہیں۔
اور ہم سب کی ضرورت یہ ہے کہ ہم ان 4 بیسک فیکٹرز کو اپنے حوالے سے سوچیں کہ ہمیں ان 4 فیکٹرز نے اسپوائل تو نہیں کیا، ہمارے ساتھ کیا ہوا، اور اگر ہمیں بچوں کے کیریکٹر پہ کام کرنا ہے یا اپنے کیریکٹر پہ کام کرنا ہے تو ہمیں یہ پتہ ہو کہ یہ 4 فیکٹرز کون سے ہیں جو کیریکٹر کو تباہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے. تو یہ جو 4 بیسک فیکٹرز ہیں ان میں سب سے پہلا فیکٹر ہے فیئر، خوف. بچے کے لیے بہت مشکل بات ہے کہ وہ جھوٹ بولے. وہ پہلی دفعہ جھوٹ کب بولتا ہے؟ جب اس کی عزت نفس خطرے میں پڑتی ہے، جب اس کو یہ خوف ہوتا ہے کہ مجھے سچ کے ساتھ قبول نہیں کیا جائے گا، جو سچی بات ہے وہ سوسائٹی ایکسیپٹ نہیں کر سکتی، لہٰذا اس کو کچھ گھمانا پڑتا ہے. اس کو فیئر آف امبیرسمنٹ ہوتا ہے، فیئر آف ہیومیلیشن ہوتا ہے، اس کو شرمندگی کا اور توہین کا خطرہ ہوتا ہے. یعنی اس کے آس پاس لوگ جو ہیں وہ اس سے اتنی سخت اور اتنی بڑی ایکسپیکٹیشنز وابستہ کرتے ہیں، اور اسے یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر میں نے لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز کو پورا نہیں کیا تو یہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے. تو یہ سارا وہ کانٹیکسٹ ہے جس میں ایک انسان اپنی زندگی کا پہلا جھوٹ بولتا ہے، اور وہ بہت سے لوگوں نے اپنی زندگی کا پہلا جھوٹ اپنی عزت نفس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے بولا ہے. اور یہ اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے یعنی کیریکٹر کے خراب ہونے کی. یعنی خوف اگر ہم کسی بچے کے اندر ڈالیں گے تو وہ صحیح کیریکٹر پہ کھڑا نہیں رہ سکے گا. اور اس کو ہم ایک اور چیز سے بھی جوڑتے ہیں کہ کسی بھی انسان کے اندر اگر اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہو تو یہ بہت بڑی بات ہے. ایمان کا مطلب بھی یہ ہے کہ انسان میں غیر اللہ کے خوف کا خاتمہ کر دیا جائے، اور وہ انسان جس میں کسی کا خوف نہیں ہے اور وہ ڈرتا نہیں ہے، اس کی جو انر پیورٹی ہے، جو اوریجنل جو اس کی نیچرل پیورٹی ہے، وہ سب سے زیادہ اگر کسی چیز سے افیکٹ ہوتی ہے تو وہ انسانوں کا خوف ہے، ہیومیلیشن کا خوف ہے، جسے ہم شرمندگی یا توہین کا خوف ہے، اس کی وجہ سے چیزیں خراب ہونا شروع ہوتی ہیں. یا پھر ایک خوف یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، اس کا خوف ہے. تو یہ دیکھیے کہ ہمارے اپنے اندر یہ مسئلہ کتنا پایا جاتا ہے. ہم سب اس بات کا جائزہ لیں کہ ہمارے اندر بچوں کی بات بعد میں ہوگی، پہلے خود یہ دیکھیے کہ ہم ڈرتے ہیں کیا، اور اگر ہم اللہ سے ڈرتے ہیں تو ہمارا کیریکٹر اچھا ہوگا. اگر ہم انسانوں سے ڈرتے ہیں اور اس طرح کی چیزوں سے ڈرتے ہیں تو پھر ہم کیریکٹر پہ نہیں کھڑے رہ سکیں گے. تو یہ پہلا بیسک فیکٹر ہے. دوسرا فیکٹر جو بہت اہم ہے وہ ہے لالچ، جسے ہم گریڈ کہتے ہیں. اس کو سمجھنے کے لیے ایک بات سمجھنی پڑے گی کہ ہم میں سے سب کو پتہ ہے کہ بچے سٹوریز سے سیکھتے ہیں. بہت سی سٹوریز وہ ہوتی ہیں جو ہم سنتے ہیں، اور وہ سٹوری جس پہ مووی یا ڈرامہ بن جائے تو وہ ہم واچ بھی کر لیتے ہیں. لیکن ان دونوں سٹوریز سے زیادہ اہم سٹوری وہ ہے جس کا بچہ کیریکٹر ہوتا ہے، جس کا سیٹ جو ہے وہ بچے کا گھر ہے. یعنی روزانہ جو کچھ اس کی لائف میں ہوتا ہے وہ اس کے لیے ایک سٹوری ہے، اور وہ اسٹوری کی طرح سے اس کے شعور میں سیو ہوتا جاتا ہے. تو والدین مال کے ساتھ کیا کرتے ہیں، چیزوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، پیسے کے ساتھ کیا کرتے ہیں، اور ان کے اندر کتنی گریڈ پائی جاتی ہے، وہ روزانہ دیکھتا ہے. یا جو کچھ اس کی لائف میں ہو رہا ہے وہ ایک سٹوری کی طرح، ایک ایکچول ایکسپیرینس جو ہے وہ ایک سٹوری بن کر اس کے شعور میں سیو ہو جاتا ہے. تو کسی بھی بچے کی لائف میں جتنے ایسے انسیڈنٹس ہوتے ہیں جس میں چیزوں کی محبت، پیسوں کی محبت اور چیزوں کو جمع کرنے کا شوق یا گریڈ جس میں سامنے آتی ہے، تو یہ وہ چیز ہے جو بچے کے اندر بھی لالچ پیدا کرنے کی وجہ بنتی ہے. اور جتنا کسی بچے کے اندر چیزوں کی محبت پیدا ہوگی، لالچ پیدا ہوگی، یہ بھی ایک وہ پرابلم ہے جس کے نتیجے میں انسان اپنے کیریکٹر سے دور نکلے گا، مطلب کیریکٹر کی خرابی واقع ہوگی. تو جھوٹ کی ایک قسم وہ ہے جو خوف کی وجہ سے بولی جائے، جھوٹ کی ایک اور قسم وہ ہے جو کسی مالی مفاد کی خاطر بولی جائے، کسی فائدے کی وجہ سے، کوئی میٹیریل بینیفٹ ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے غلط بیانی کی جائے.
تو یہ جو دوسری طرح کا جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے، اور یہ بھی ایک کیریکٹر کا ایشو ہے۔ اسی کے ساتھ جیسے وہ ہم بے ایمانی والی بات کر رہے تھے یا خیانت والی بات کر رہے تھے، وہ بھی لالچ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو یہ سیکنڈ فیکٹر ہے لالچ۔ تیسرا بہت اہم فیکٹر جو کیریکٹر کو تباہ کرتا ہے وہ ہے کبر۔ کبر جس کو ہم ایروگنس کہتے ہیں یا استکبار جسے ہم کہتے ہیں، یہ بہت اہم فیکٹر ہے کسی انسان کو اس کے کیریکٹر کو خراب کرنے میں۔ اور یہ کیسے شروع ہوتا ہے؟ اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کسی بچے سے کوئی اچھا کام تعریف کی لالچ میں کروانا شروع کریں، اور آپ اس کی تعریف کریں، یعنی تم اچھا کام کرو تو تمہاری تعریف ہوگی، سب تمہیں اچھا کہیں گے، اور آپ اپنے بچے کو سپرلیٹو ورڈز میں ڈسکرائب کریں، اس کے لیے پرنس اور پرنسس والے لفظ لکھ کے لگا دیں، یا کنگ اور کوئین والے لفظ اس کے لیے استعمال کریں۔ جب کوئی کام کروانا ہو تو اس کی تعریفیں شروع کی جائیں۔ خاص طور پر اس سے کسی بھی معاملے میں کوآپریشن لینے کے لیے تعریف کا ہتھ کنڈا یا تعریف کا ٹول اپنایا جائے، یعنی پریز جو ہے اسے ایک اسٹریٹجیکلی یوز کیا جائے، ایک ٹول کے طور پہ، ایک انسٹرومنٹ کے طور پہ، کہ میں تمہاری تعریف کر رہا ہوں تاکہ تم یہ کام کر لو۔ تو یہ اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، بچے میں اس سے خرابی پیدا ہوتی ہے۔ پھر دوسرا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو بہت اہمیت دیں جو پیسوں میں یا مال میں بڑے ہیں، اور اگر ہمارے پاس کسی انسان کو بڑا سمجھنے کی وجہ غلط ہو جائے، کسی انسان کو اہم سمجھنے کی وجہ غلط ہو جائے، ایک لفظ اگر میں استعمال کروں، تصور فضیلت یا معیار فضیلت، یعنی فضیلت کا معیار کیا ہے، کون کمتر ہے اور کون افضل ہے، فضیلت کا معیار کیا ہے۔ اگر فضیلت کا معیار درست ہے تو کبر پیدا نہیں ہوگا۔ اگر کسی انسان کے ذہن میں فضیلت کا معیار درست ہے تو اس میں کبر پیدا نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی سب سے بلند آدمی وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، سب سے اچھا انسان، سب سے بڑا انسان وہ ہے جس کا دل بڑا ہے، سب سے بڑا انسان وہ ہے، سب سے اہم انسان وہ ہے جو علم میں بڑا ہے یا اچھے عمل میں بڑا ہے یا ایمان میں زیادہ ہے یا نیکیوں میں زیادہ ہے یا اخلاقی طور پر بڑا ہے، تو یہ اگر آپ کے ذہن میں فضیلت کا معیار ہے تو فضیلت کے اس معیار کو قبول کرنے کے نتیجے میں انسان میں خرابی پیدا نہیں ہوتی۔ لیکن اگر فضیلت کا معیار غلط ہو جائے، مثال کے طور پر فضیلت کا معیار جو ہے وہ پیسہ بن جائے، یا منصب، کوئی پوزیشن، کوئی بہت امپورٹنٹ یا کوئی ایسی سیاسی پوزیشن ہے، کوئی ایسی پوزیشن ہے، کوئی اسٹیٹس ہے، اگر اس طرح کی چیز فضیلت کا معیار بن جائے، مال ہے، پیسہ ہے، چیزیں ہیں، پوزیشن ہے، اختیار ہے، ایتھارٹی پوزیشنز ہیں، اگر ایسی چیز فضیلت کا معیار بن جائے تو اس سے دو مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر یہ معیار ہمیں حاصل ہو جائے تو ہمارے اندر کبر پیدا ہوتا ہے، اور اگر اس معیار سے ہم خود محروم رہیں تو احساس کمتری پیدا ہوتا ہے، اور ایک اپنے حوالے سے ناقدری پیدا ہوتی ہے، اور اپنا جو کانفیڈنس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس لیے کہ ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، ہماری تو کوئی پوزیشن ہی نہیں ہے، ہماری تو کوئی حیثیت نہیں ہے اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی پاور نہیں ہے۔ اور جو لوگ اس معیار کے حامل ہوتے ہیں ان کو وہ بہت اہم سمجھنے لگتا ہے۔ یعنی کبر جو ہے وہ بہت بڑی بنیاد ہے کیریکٹر کرائسس کی۔ اور جیسے میں نے کہا کہ اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کسی بچے کی جب وہ بچپن میں تعریفیں شروع کر دیں کام کروانے کے لیے، تعاون لینے کے لیے، اور اس طرح اس کی پرورش ہوئی ہو۔ آپ خود بھی یہ اپنے بارے میں جائزہ لیجئے کہ جب آپ چھوٹے تھے تو ایسا تو نہیں تھا کہ آپ لاڈلے ہوں، آپ 4-5 بہن بھائی ہوں اور سب سے زیادہ آپ کے لاڈ اٹھائے جاتے ہوں، آپ کی ہر بات مانی جاتی ہو۔ کبر کے اندر جو ایک اور بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے والدین جو ہیں وہ اصول کا اور حق کا ساتھ نہ دیں بلکہ آپ کی طرفداری کریں، چاہے آپ غلط ہوں یا صحیح ہوں۔ تو بہت سے والدین نے یہ کیا کہ اپنے کسی ایک بچے کی ہر صورت میں، چاہے وہ غلط ہے یا صحیح ہے، اس کی طرفداری کی۔
تو یہ بھی ایک کسی بچے کو خراب کرنے کی وجہ ہے، اور اس کے اندر ایک خرابی پیدا ہوتی ہے، کبر کا احساس پیدا ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو غلط بنیاد پہ کچھ سمجھنا شروع کرتا ہے جو کہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور اسی طرح جیسے میں نے کہا کہ بڑا آدمی کون ہوتا ہے، اچھا انسان کون ہوتا ہے، اس کا اگر کرائیٹیریا غلط ہو جائے، اگر ہم خود اس کرائیٹیریا کو اچیو نہیں کر سکیں تو ہمارے اندر محرومی پیدا ہوتی ہے، اور وہ لوگ جو اس کرائیٹیریا کو اچیو کر چکے ہیں ان سے ایک مروبیت پیدا ہو جاتی ہے، ان کے او میں انسان زندگی گزارتا ہے، اور ایسے لوگوں کو اہم سمجھ کے زندگی گزار دیتا ہے جو اصل میں اہم نہیں ہے۔ یہ ذرا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کبر جو ہے وہ کیسے پیدا ہو رہا ہے۔ میں نے سیکنڈ جو فیکٹر کہا تھا لالچ کا، اس میں ایک پوائنٹ اور بھی ہے کہ بعض اوقات لوگ کسی بچے سے کوئی کام کروانا چاہتے ہیں اور اسے انعام کے لالچ میں کرواتے ہیں، اچھا کام کروانے کے لیے انعام کا لالچ دیتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں بھی کیریکٹر کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے کیریکٹر کو محفوظ کرنا، کیریکٹر پہ کام کرنا، کیریکٹر کو ڈیولپ کرنا یہ گول نہیں ہوتا، بلکہ بہت سے پیرنٹس کے سامنے اچھا کام کروا لینا اور برے کام سے روک دینا یہ گول بن جاتا ہے۔ اس میں جو حکمت ہے نا وہ سمجھنی چاہیے۔ کبھی کبھی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے اچھا کام کروا لوں اور کسی بھی طرح سے برے کام سے روک دوں، تو یہ کام کیریکٹر کا ستیہ ناش کر کے بھی کروایا جا سکتا ہے اور کیریکٹر کا خیال کرتے ہوئے بھی کروایا جا سکتا ہے۔ ہمارے پاس دو روٹس ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی اچھا کام کروانا ہے اور میں اپنے خوف سے اچھا کام کرواؤں، یا میں تعریفیں کر کے اچھا کام کرواؤں، یا انعام کا لالچ دے کے اچھا کام کرواؤں، یا اسی طرح سے کسی برے کام سے روکنا ہے تو اپنے خوف سے میں اسے برے کام سے روکوں کہ اگر تم نے غلط حرکت کی تو تمہیں سزا ملے گی اور میں ناراض ہو جاؤں گا اور بہت بری بات ہے اور میں چھوڑوں گا نہیں اور تمہیں پھر سختی ہوگی، یا تمہیں وہ فلاں چیز تم سے چھین لی جائے گی، تمہیں انعام نہیں ملے گا۔ یہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ بہت سے لوگ اپنا جو الٹیمیٹ گول ہے وہ یہ بناتے ہیں کہ اس سے اچھے کام کروانے ہیں اور برے کاموں سے روکنا ہے، اور چاہے یہ کام جیسے بھی کرنے پڑیں ہم کروا لیں۔ کیریکٹر بہت سے اچھے لوگوں کے ہاتھوں اس نادانی کی وجہ سے خراب ہوتا ہے، یہ جو میں نے ابھی آپ سے بات عرض کی ہے۔ تو اب تک میں نے 3 بنیادی فیکٹرز پہ بات کی ہے، میں چوتھے فیکٹر پہ جاتا ہوں۔ پہلا فیکٹر میں نے بات کی کہ خوف کی وجہ سے بچے کا کیریکٹر خراب ہو یا ہمارا اپنا کیریکٹر متاثر ہو، لالچ کی وجہ سے خراب ہو، کبر کی وجہ سے خراب ہو۔ چوتھا جو ایلیمنٹ ہے وہ ہے لذت پرستی، یعنی جسے ہم کہیں کہ سینسری پلیجر، اس کو ہر صورت میں ویلیو دینا، فالو کرنا، یعنی پلیجر میکسیمائزیشن، پلیجر ڈریون لائف۔ اور پلیجر سے مراد سینسری پلیجر ہے، یہاں پلیجر سے مراد مزہ ہے، لذت ہے، یہاں پلیجر سے مراد خوشی نہیں ہے۔ تو لذت کے حصول کے لیے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی مثال کے طور پر اسکرین ایڈکشن ہو گئی ہے، اسکرین کے ساتھ اسکرولنگ میں مزہ آ رہا ہے، اسکرین ہے اسکرولنگ میں مزہ آ رہا ہے، کوئی چیز اچھی لگتی ہے اس کو کھانے میں مزہ آ رہا ہے، اس کو دیکھنے میں مزہ آ رہا ہے، کسی تصویر کو دیکھنے میں مزہ آ رہا ہے، کسی ڈرامے کو دیکھنے میں مزہ آ رہا ہے، کسی ویڈیو کو دیکھنے میں مزہ آ رہا ہے، غیبت کرنے میں مزہ آ رہا ہے۔ اس طرح کا مزہ بھی، اور سینسری پلیجر بھی، جیسے ٹیسٹ ہے، کوئی چیز سننے میں مزہ آ رہا ہے، کسی کام کے کرنے میں مزہ آ رہا ہے، یا مطلب انسان جو ہے وہ لذت کا اسیر ہو جائے اور اس کی پرورش اس طرح ہو کہ وہ لذت کے حصول کی خاطر کچھ بھی کر سکتا ہے، کوئی بھی پرائز دے سکتا ہے، کوئی بھی اصول توڑ سکتا ہے، کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، کسی بھی لمٹ کو کراس کر سکتا ہے۔ یعنی اگر اس کو بہت اچھا کھانا کھلا دیں، مطلب کھانے کے لیے کچھ بھی کر دے گا، کوئی ایسی چیز اس کو ملے تو اس پلیجر کے لیے یہ کچھ بھی کرنے پہ راضی ہو جائے گا۔ تو یہ چیز بہت ہی خطرناک چیز ہے، اور یہ بھی ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ میں نے کیریکٹر کی شروع میں بات کی تھی کہ وہ سچائی اور ایمانداری یا امانت داری کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو اگر کسی چیز کا نشہ لگ جائے تو آدمی اس کی خاطر
چوری کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، یعنی وہ اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ کیریکٹر کے حوالے سے جو میں بات عرض کر رہا ہوں کہ لذت پرستی انسان کو بہت ہی پست سطح پہ گرا دیتی ہے، اور وہ پھر دوسرے انسانوں کے ساتھ زیادتی کرنے، ان کا حق مارنے پر بھی چلا جاتا ہے۔ اور اس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے؟ اس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ ہم لذت کو قدر بنائیں یا لذت کو معیار بنا لیں، یعنی اس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے، مطلب کسی بھی چیز کے اچھے ہونے کا فیصلہ اس بنیاد پہ کریں کہ وہ مزے کا ہے۔ یہ اس کی غلطی ہے، مطلب یہ اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے اس کا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس مسئلے سے بچیں تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہر وہ چیز جس کو آپ اچھا کہہ رہے ہیں، اچھا سمجھ رہے ہیں، کہیں اس کی پہلی وجہ مزیدار ہونا، ذائقے کا ہونا، لذت ہونا تو نہیں ہے۔ تو مزہ اور ذائقہ اور لذت اور ٹیسٹ یہ کسی چیز کی اچھائی ہو سکتی ہے، لیکن سب سے بڑی اچھائی اور اس چیز کو اچھا سمجھنے کا بنیادی معیار نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی اگر جو کھانا آپ کھا رہے ہیں وہ مزے کا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن کھانا اس بنیاد پر اچھا سمجھا جائے کہ اس کا ٹیسٹ اچھا ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ یعنی کھانا اس بنیاد پہ اچھا سمجھا جائے کہ اس کی نیوٹریشنل ویلیو اچھی ہے، یہ فریش ہے، یہ طیب ہے، یہ حلال ہے، یہ ہیلدی فوڈ ہے، یہ ہمارے لیے بینیفیشیل ہے، اور یہ اس کی ایک ایڈیشنل کوالٹی ہے کہ یہ ٹیسٹ میں بھی اچھا ہے الحمدللہ۔ اور اسی طرح سے کسی لیکچر کی یا کسی ٹاک کی کو پسند کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ نہیں ہونی چاہیے کہ اس کو سننے میں مزہ آ رہا ہے، بلکہ سب سے بڑی وجہ یہ ہونی چاہیے کہ یہ میننگ فل ہے، اس سے ہمیں نصیحت مل رہی ہے، اس سے ہماری اصلاح ہو رہی ہے، اس میں ہمیں علم نافع مل رہا ہے، اس سے ہمیں اپنے آپ کو سمجھنے اور اپنے آپ کو امپروو کرنے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے میں مدد مل رہی ہے۔ تو یہ کسی لیکچر کو یا کسی ایجوکیشنل کانٹینٹ کو پسند کرنے کی بنیادی وجہ یا کرائیٹیریا یا معیار یہ ہونا چاہیے، اور یہ سیکنڈری بات ہونی چاہیے کہ وہ مزے کی ہے۔ اسی طرح کسی مجلس میں آپ کسی کمپنی میں بیٹھے ہیں، کسی دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، کسی محفل میں بیٹھے ہیں، اس کو پسند کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ نہیں ہونی چاہیے کہ وہاں مزہ آ رہا ہے، بلکہ سب سے بڑی وجہ یہ ہونی چاہیے کہ یہ اچھے لوگوں کی محفل ہے، یہاں اچھے لوگ موجود ہیں، یہ محبت کرتے ہیں، سچے لوگ ہیں، ایماندار لوگ ہیں، اور یہ یہاں پہ اچھا کام ہوتا ہے، اچھی بات ہوتی ہے، یہ لوگ سنسیئر ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا اچھا لگتا ہے، یہ دعا دیتے ہیں، یہ کوئی اچھی بات کرتے ہیں، اس لیے ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ مزہ آنا اور مزے کا ہونا یہ سیکنڈری بات ہے۔ مطلب اگر آپ مزے کو پرائمری ریزن بنائیں گے تو بہت ساری چیزیں آپ کو بوریت کی وجہ سے یا بہت سیریس ہونے کی وجہ سے اس کو آپ ایکسیپٹ نہیں کر سکیں گے۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ میننگ فل کی ویلیو مزیدار یا انٹرسٹنگ یا مطلب پلیجر سے زیادہ ہونی چاہیے۔ تو یہ ہمارا مطلب بالکل بنیادی بات ہے۔ دیکھیے سب سے زیادہ مزہ جس مجلس میں آتا ہے، مزہ اگر میں کہوں تو وہ غیبت کے اندر آئے گا، لیکن غیبت آپ کے لیے اچھی چیز نہیں ہے، یا کوئی اور غلط کام کرتے ہوئے گناہ میں اللہ نے ایک لذت رکھی ہے، اور صرف وہ انسان گناہ میں تکلیف محسوس کرے گا، مطلب وہ گناہ سے بھاگے گا، گناہ سے نفرت کرے گا، جس کا تزکیہ مکمل ہو جائے، جس کا تزکیہ بہت اچھا ہو جائے، اسے گناہ سے کراہیت آئے گی، نہیں تو جس کا تزکیہ نہ ہو سکا ہو اسے تو گناہ میں رغبت محسوس ہوگی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو بس محفوظ رکھے۔ تو یہ جو میں بات عرض کر رہا ہوں کہ لذت جو ہے وہ بہت اہم بات ہے، اس پہ قابو نہیں پا سکے۔ دیکھیں میں اس کی ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں کہ اس انسان سے زیادہ کمزور اخلاق نہیں ہو سکتے کسی کے جس کی مزے کے کھانے جس کی کمزوری بن جائیں، اس کے لیے کیریکٹر پہ کھڑا ہونا مشکل ہو جائے گا، اس لیے کہ جب کھانا مزے کا نہیں ہوگا تو وہ مطلب ناراض ہوگا، اس کو ریجیکٹ کرے گا، ناشکری کرے گا۔ تو مزہ جو ہے وہ سیکنڈری کہہ لیجیے
ایک کوالٹی ہے. ٹھیک ہے مزہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں مزہ بھی ہو, لیکن مزہ کسی عمل کو کسی چیز کو قبول کرنے کی شرط یا پہلی وجہ نہیں بننی چاہیے. تو یہ 4 باتیں میں نے ابھی تک عرض کی ہیں, خوف اور لالچ اور کبر اور لذت. یہ جو 4 باتیں میں نے عرض کی ہیں, میں نے یہ بات عرض کی کہ کیریکٹر کیا ہے اور کیریکٹر کو خراب کرنے والے 4 بیسک فیکٹرز کون سے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس بیسس پر اپنا جائزہ لیجئے کہ کتنا ان 4 فیکٹرز سے ہم خود کتنے افیکٹ ہوئے ہیں اور ہماری اولادیں کتنا افیکٹ ہوئی ہیں.